بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 55 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں توابع کا بیان ہوگا۔ مصنف علیہ رحمہ مقاصد ثلاثہ کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد اب حسب وعدہ خاتمہ شروع فرما رہے ہیں۔ خاتمہ میں مصنف علیہ رحمہ توابع کا ذکر کریں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے تابع کی تعریف فرماتے ہیں کہ تابع ہر وہ پچھلا کلمہ ہے جو اپنے پہلے کلمے کے اعراب کے ساتھ معرب ہو، درا حال ہے کہ وہ اعراب ایک جہت سے ہو، جیسے جاءنی رجل عالم میں عالم یہ تابع ہے اور یہ اپنے پہلے کلمہ یعنی رجل کے اعراب کے ساتھ معرب ہے اور دونوں کا اعراب ایک ہی جہت سے ہے یعنی فاعل ہونے کی حیثیت سے۔ پھر مصنف علیہ رحمہ بتائیں گے کہ توابع کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نعت، نمبر 2 عطف بالحروف اور نمبر 3 تاکید، نمبر 4 بدل اور نمبر 5 عطفی بیان۔ نعت کی تعریف آج ہم پڑھیں گے۔ ان 5 میں سے نعت وہ تابع جو اپنے مطبوع کے ساتھ مل کر ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کے مطبوع یا متعلق مطبوع میں پائے جائے، جیسے جاءنی رجل عالم۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں الخاتمہ فی التوابع۔ اعلم ان التي مرت من الاسماء المعربة كان اعرابها بالاصالة بأن دخلت العوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، فقد يكون اعراب الاسم بتبعية ما قبله ويسمى التابع لأنه يتبع ما قبله في الإعراب، وهو كل ثان معرب بإعراب سابقه من جهة واحدة۔ والتوابع 5 أقسام: النعت والعطف بالحروف والتأكيد والبدل وعطف البيان۔ مصنف علیہ رحمہ خاتمہ شروع فرما رہے ہیں تو فرماتے خاتمہ توابع کے بیان میں ہوگا۔ توابع یہ جمع ہے تابع کی، اور تابع کی تعریف آگے آ رہی ہے۔ اعلم مصنف علیہ رحمہ بطور تمہید کے فرما رہے جان لیجئے ان التی مرت من الاسماء المعربۃ، بے شک وہ اسماء جن کا ذکر پہلے ہو چکا، یعنی وہ اسماء معربہ جو پہلے گزر گئے، کان اعرابها بالاصالۃ، ان کا اعراب اصالتاً تھا، بأن دخلتها العوامل من المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، اس طور پر کہ ان اسماء معربہ پر عوامل براہ راست داخل ہوتے تھے، مرفوعات، منصوبات اور مجرورات میں سے، تو وہ ان عوامل کی وجہ سے کبھی مرفوع، کبھی منصوب اور کبھی مجرور ہوتا، اور ان کا یہ اعراب اصالتاً ہوتا۔ فقد یکون اعراب الاسم بتبعیت ما قبلہ۔ اب مصنف علیہ رحمہ فرما رہے پس کبھی اسم کا اعراب اپنے ما قبل کے تابع ہونے کی حیثیت سے آتا ہے۔ فقد یکون اعراب الاسم بتبعیت ما قبلہ، بس کبھی اسم کا اعراب اپنے ما قبل کے تابع ہونے کی حیثیت سے آتا ہے۔ وَيُسَمَّى التَّابِعَ، اور اس کا نام تابع رکھا گیا ہے، تابع رکھا جاتا ہے۔ یعنی اسم کا اعراب وہ اصالتاً نہیں ہوتا، براہ راست اس پر عامل رافع یا عامل ناصب یا عامل جر داخل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے پہلے مطبوع پر داخل ہوگا، لیکن مطبوع کے واسطے سے وہ اعراب جو مطبوع پر جاری ہوگا وہی اعراب اس تابع پر بھی جاری ہوگا۔ کیوں؟ لأنه يتبع ما قبله في الإعراب، اس لیے کہ یہ تابع اپنے سے پہلے والے کلمے کا تابع رہتا ہے فی الإعراب، اعراب میں۔ وهو كل ثان، اب تابع کی تعریف کیا ہے تو فرماتے وهو كل ثان معرب بإعراب سابقه، تابع ہر وہ پچھلا کلمہ ہے
تابع ہر وہ پچھلا کلمہ ہے موربن بِإِعْرَابِ سابقہ، ثانٍ کا معنی ہم متأخرن سے کریں گے، وہ کل ثانٍ تابع ہر وہ پچھلا کلمہ ہے موربن بِإِعْرَابِ سابقہ جو اپنے پہلے کلمے کے اعراب کے ساتھ مورب ہو، موربن بِإِعْرَابِ سابقہ جو اپنے پہلے کلمے کے اعراب کے ساتھ مورب ہو، جو اپنے پہلے کلمے کے اعراب کے ساتھ مورب ہو، من جہت واحدۃ، اس حال میں کہ وہ ان دونوں کا اعراب ایک ہی جہت سے ہو، اس حال میں کہ دونوں کا اعراب ایک ہی جہت سے ہو۔ عزیز طلبہ، اس عبارت کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سنیں، وَهُوَ كُلُّ ثَانٍ موربن، تابع ہر وہ پچھلا کلمہ ہے موربن بِإِعْرَابِ سابقہ جو اپنے پہلے کلمے کے اعراب کے ساتھ مورب ہو، موربن بِإِعْرَابِ سابقہ جو اپنے پہلے کلمے کے اعراب کے ساتھ مورب ہو، من جہت واحدۃ، یہ ظرف مستقر یا تو اعراب سے حال واقع ہے اور یا اس سے صفت واقع ہے، حال بنانا زیادہ بہتر ہے، اس حال میں کہ ان دونوں کا اعراب ایک ہی جہت سے، دونوں کا اعراب ایک ہی جہت سے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدبوع فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے تو تابع بھی فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا۔ اگر مدبوع جیسے جاءنی رجل عالم، اور اگر مدبوع فاعل مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے جیسے رأیت رجلا عالما، تو تابع بھی مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا۔ اور اگر مدبوع وہ حرف جر ہونے کی وجہ سے مجرور ہے جیسے مررت برجل عالم، تو تابع بھی اسی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہوگا۔ تو موربن بِإِعْرَابِ سابقی جو اپنے سے پہلے کلمے کے اعراب کے ساتھ مورب ہو، من جہت واحدۃ، اس حال میں کہ دونوں کا اعراب ایک ہی جہت سے ہو۔ جی، والتوابع خمسۃ اقسام، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمت توابع کی قسم ذکر فرما رہے تو فرماتے والتوابع خمسۃ اقسام، توابع کی 5 قسمیں ہیں۔ النعت، پہلی قسم نعت ہے، والعطف بالحروف، دوسری قسم عطف بالحروف، والتاکید، تیسری قسم تاکید، والبدل، چوتھی قسم بدل، وعطف البیان، اور 5ویں قسم عطف بیان ہے۔ فصل القسم الاول، آج ہم اسی سبق میں پہلی قسم یعنی نعت کی تعریف پڑھیں گے۔ فصل، تو مصنف علیہ رحمہ نے نعت کی مفصل تفصیل مستقل فصل سے فرمائی ہے، تو فرماتے ہیں یہ فصل قسم اول کے بیان میں ہے۔ قسم اول وہ نعت ہے۔ النعت تابع يدل على معنى في مطبوعه او في متعلق مطبوعه۔ عزیز طلبہ، یہ عبارت آپ لوگوں نے زبانی یاد کرنی، یہ نعت کی تعریف ہے۔ النعت تابع يدل على معنى في مطبوعه او في متعلق مطبوعه۔ جی، نعت ایسا تابع ہے، یدل علی معنن، تابع یہ موصوف ہے، یدل علی معنن یہ جملے اس کے لیے صفت ہے، تو ترجمہ ہم کریں گے نعت ایسا تابع ہے، یدل علی معنن جو دلالت کرے ایسے معنی پر، معنن یہ موصوف ہے، فی مطبوعہ ظرف مستقر اس کے لیے صفت ہے، ایسے معنی پر، فی مطبوعہ جو معنی اس تابع کے مطبوع میں پائے جائے، او فی متعلق مطبوعہ یا اس تابع کے مطبوع کے متعلق میں پایا جائے۔ ہاں، فی مطبوعہ اس کے مطبوع میں پائے جائے۔ اس کی مثال جیسے جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس ایک ایسا آدمی جو عالم ہے۔ جاء فعل نون وقائے یا ضمیر متکلم مفعول بھی مقدم، رجل مفرد منصرف صحیح موصوف، عالم اس کے لیے صفت موصوف صفت مل کر یہ مستند الیہ فاعل بنے، مستند الیہ فاعل ہے۔ تو رجل یہ موصوف ہے، مدبوع ہے، عالم یہ اس کے لیے صفت ہے، نعت ہے اور تابع ہے۔ تو یہ تابع عالم ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو معنی یعنی علمیت رجل کی ذات میں پایا جاتا ہے۔ او فی متعلق مطبوعہ یا وہ دلالت کرے کہ ایسے معنی پر جو معنی اس مطبوع کے متعلق میں پایا جائے گا اس کی ذات میں نہیں، جیسے جاءنی رجل عالم ابوہ، آیا میرے پاس ایک ایسا آدمی جن کے والد عالم ہے۔ تو رجل مفرد منصرف سے موصوف، عالم ابوہ یہ شبہ جملہ
اس کے لیے صفت بن رہا ہے۔ تو اب یہاں پر رجل موصوف عالم ابوہ میں عالم یہ اس کے لیے صفت ہے، لیکن یہ عالم صفت ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو رجل کی ذات میں نہیں بلکہ اس کے متعلق یعنی باب میں پایا جاتا ہے۔ وَيُسَمَّى صِفَةً أَيْضًا اور اس نعت کو صفت کا نام بھی دیا جاتا ہے، یعنی اس کو صفت بھی کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ مصنف علیہ الرحمہ نے خاتمہ شروع فرمایا، اور خاتمہ میں مصنف علیہ الرحمہ نے بتایا کہ توابع کا ذکر ہوگا، اور توابع یہ جمع ہے تابع کی، اور تابع کی تعریف وہ کل ثان معرب بإعراب سابقہ من جہۃ واحدۃ، اور یہ اس کی تعریف ہے۔ اور توابع کی کل 5 قسمیں، ان میں سے پہلی قسم نعت سے متعلق آج ہم نے پڑھا۔ تو کل عزیز طلبہ انشاءاللہ آپ حضرات نے تابع اور نعت ان دونوں کی تعریف مجھے سنانی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔